السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 8 جولائی 2021 جو سوالات مغرب تک آئے تھے ان کو کوشش کیا گیا ہے کہ جواب میں شامل کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال چھوٹ گیا ہے تو وہ ذاتی طور پر کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ جو سوالات جمعرات کو لوگ کرتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں، اور اس کے علاوہ کسی وقت بھی سوال کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ فوری جواب دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعرات کو ہی سوال کریں۔ بہرحال ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، آپ سے مجھے مدد چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی بہت سی کرامات ہیں، لیکن جب میں اپنے پروفیسر کے سامنے جس کے انڈر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اس کے سامنے میں جب تھیوری میں نے پیش کیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جتنے واقعات آپ نے لکھے ہیں اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے؟ تو مولانا صاحب میری مدد یہ کیجئے کہ اس میں کوئی اچھی سی کتاب بتا دیجئے کہ جس میں ان کے کرامات جو ہے وہ مدلل اور پروف اور ہسٹری کے لحاظ سے ثابت ہو۔ میں اپنے بھائی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا ٹاپک چنا، ایک اللہ والے کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کی بات سوچی، لیکن یہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ تقریروں میں ان کے واقعات سنتے ہیں وہ 99% جھوٹ ہے، اس میں سے 1% سچ ہے۔ لہذا وہ میں کون سی کتاب بتا دوں؟ جن کتابوں کا حوالہ لوگ دے کر کے ان کے کرامات بیان کرتے ہیں، کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر خود اپنی کتاب میں کوئی بات لکھے ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ واقعہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ یہ جتنا ہے لوگوں نے لکھا، اور جو دل چاہا ایسی باتیں لکھی کہ جو نہ مطلب انسان کی عقل میں آتی ہے، فطرت کے خلاف ہوتی ہے، اور قرآن حدیث کے خلاف تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کرامت کو بیس نہ بنائیں، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کو اور ان کی جو ہے وہ ذات کو بیس بنا کر کے اس پر تھیوری پیش کریں۔ کرامات پہ زیادہ زور نہیں دیں، کیونکہ زیادہ تر کرامات جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں جو ہے وہ فرقے گنائے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک فرقہ نجات پائے گا جس کو اصطلاحی زبان میں ناجی فرقہ کہتے ہیں۔ تو ناجی فرقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شامل نہیں کیا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ انہوں نے ایسا لکھا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے یہ اس پر میری کوئی تحقیق نہیں ہے، لوگ الگ الگ جوابات دیتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ماننے والے حنفی ہیں، اور وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب کہانی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال میری تحقیق نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو ہے وہ کیوں ایسا کیا۔ پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ تیسرا سوال بھی کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی کیوں اتنے کرامات بیان کیے جاتے ہیں؟ بزرگ تو بہت سارے ہیں۔ تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ تمام بزرگوں میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان جو ہے وہ بہت بڑی شان ہے، تو لوگ چونکہ ان سے متاثر ہیں اور انہی کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں نے گڑھی ہیں، تو لہذا وہ اچھا ان کو مٹیریل مل جاتا ہے تقریر کرنے والوں کو، لہذا وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عقیقے کا گوشت نانا نانی نہیں کھا سکتے؟ یہ معلوم نہیں کیوں لوگوں نے ایسا مشہور کر دیا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ددیال میں عقیقہ ہوا ہوگا کبھی، اور اس وقت سسرال والوں سے، یعنی لڑکی کے سسرال والوں سے، میکے والوں سے لڑکی کے
ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे होंगे तो ये एक शोशा किसी ने छोड़ दिया होगा अकीके में ताकि नाना नानी ना आवें और ना वो खाएं। हालांकि अकीके का गोश्त हर लिहाज से जायज़ है। मिसाल के तौर पर आप शादी कर रहे हैं, आपको दावत देना है, निकाह में बच्ची की शादी है, बारात में आप अकीके का गोश्त खिला सकते हैं। इसी तरह आप वलीमा कर रहे हैं, वलीमे में आप अकीके का गोश्त खिला सकते हैं। आप मंगनी कर रहे हैं, उस वक्त आपने 10-20 लोगों को बुला रखा है, उसमें अकीके का गोश्त खिला सकते हैं। अकीके का गोश्त तो सब खा सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको भी आप देना चाहें सबको दिया जा सकता है, सब खा सकते हैं। और बेचारे नाना नानी को महरूम करना ये कितनी मतलब जुल्म की बात है। पूछा गया है कि क्या शौहर की तरफ पीट करके सोना गुनाह है या बेअदबी है? तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर शौहर की तरफ पीट करने को बेअदबी कहा जाएगा। भाई शौहर और बीवी को अल्लाह ताला ने लिबास से तशबीह दी है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम एक दूसरे के लिए गारमेंट हो, लिबास हो। लिबास किस तरीके से बेतकल्लुफ होता है इंसान के साथ वो आप जानते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने लिबास से उसको तशबीह दिया है। लिहाजा इस किस्म की बातें मर्द लोगों ने बयान कर दिया होगा अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए औरत के सामने। बहरहाल इसकी कोई हकीकत नहीं है ना, ये कोई बेअदबी की बात है, ये बेतकल्लुफी है मियाँ बीवी के तकल्लुफ में इस किस्म की बातों को ला करके हायल करना, ये जो है वो जुदाई और दूरी पैदा करता है। पूछा गया क्या जिसका अकीका नहीं हुआ है उसकी तरफ से कुर्बानी जायज़ नहीं है? ये भी लोगों ने क्यों मशहूर किया मालूम नहीं। अकीका एक अलग मैटर है, कुर्बानी एक अलग मैटर है। अकीका वाजिब नहीं है, कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। तो अकीका हुआ हो या नहीं हुआ हो, कुर्बानी की जा सकती है। और इन दोनों का आपस से कोई वो नहीं है कि अकीका नहीं तो कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी नहीं तो अकीका नहीं, एकदम गलत बात है। पूछा गया है कि जिस तरीके से आदमी जब नहाता है तो जैसे नापाक आदमी नहाता है तो 3 चीज़ें फ़र्ज होती हैं गुस्ल में, पूरे बदन का भीगना और नाक में पानी डालना और कुल्ली करना। ये 3 चीज़ अगर कोई आदमी कर लेता है नापाक आदमी तो उसका गुस्ल क्या होता है, हो जाता है। नापाकी भी 2 तरीके की होती है। एक नापाकी जो है वो बड़ी नापाकी आप कह लें कि आदमी ने बीवी से सोबत किया है या एहतिलाम हो गया है, ये नापाकी बड़ी नापाकी है। एक नापाकी ये है कि एक आदमी ने पेशाब किया और इस्तिंजा नहीं लिया, ये छोटी नापाकी, इसके लिए गुस्ल भी लाजिम नहीं होता है। तो जिस जगह पे गंदगी लगी है वो धुल दिया जाए तो बंदा पाक हो जाएगा। तो उन्होंने सवाल जो किया है कि मौलाना साहब मैयत को नहलाने में फ़र्ज क्या है, गुस्ल में क्या चीज़ फ़र्ज है? बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल सबको जानना चाहिए। बहुत से लोग बेचारे, एक बड़ी तादाद हमने नहाने वालों को एक प्रोफेशनल बना दिया है कि फला गांव के लोग ही नहला सकते हैं। अच्छा, वो कितना जानते हैं, कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं? तो उसकी दलील तो ये है कि एक मैयत को 2-2 घंटा नहलाते हैं। ये खुद इस बात की अलामत है नहलाने वाले को भी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से सारी बातें बना रखी हैं, लिहाजा वो खूब देर तक क्या क्या नहलाता है अल्लाह मालूम। बहरहाल फ़र्ज क्या है? फ़र्ज ये है कि अगर ये बात मालूम है कि मैयत जुनबी हालत में इंतकाल नहीं हुआ है, औरत का पीरियड की हालत में इंतकाल नहीं हुआ है, तो ऐसी शक्ल में पूरे बदन को भिगो देना और पानी बदन से कतरे टपक जाना, गोया कि मैयत को गुस्ल हो गया। तो ये 5 मिनट में भी हो सकता है। अगर किसी को आदाब नहलाने के हैं, मुस्तहब्बात नहलाने के हैं, बाकी चीज़ें सुन्नतें हैं, लेकिन उन सब को अगर वो ना करे, सिर्फ मैयत को 2 आदमी पूरे बदन पे पानी डाल दें और मल दें और पानी जो है बदन से नीचे टपक जाए, उसका गोया कि गुस्ल हो गया है। किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसके मुस्तहब्बात और सुनन है उसको ना किया जाए, लेकिन उसको इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से बताइए कि आप कितनी मरतबा अपने सुन्नत के मुताबिक गुस्ल किया है। भाई जो लोग जुनबी हैं वो 3 बातों का एहतमाम कर लेते हैं, नाक पे पानी डाल लेते हैं, कुल्ली कर लेते हैं,
حالانکہ ابھی بھی بہت سی چیزیں غسل میں مستحب ہیں، وہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا. مرنے پر آپ اتنی بڑی پابندی لگا دیے کہ اس کے مستحبات اور سنت میں 2 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. لہذا اصل چیز کیا ہے؟ بدن کا بھیگ جانا اور پانی کا تقاطر ہونا، یعنی پانی ٹپک جانا. اگر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو میت کا غسل مکمل ہو جاتا ہے. پوچھا ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات غلط ہے. دلیل موجود ہے، 1 2 نہیں، کئی حدیثیں ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس میں یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں، ایک آدمی پہلی تاریخ، جس تاریخ کو ذی الحجہ کا چاند نکلتا ہے، اس وقت سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو ہے وہ بال اور ناخن کو نہ کاٹنا مستحب ہے. واجب نہیں ہے کہ نہ کاٹے، کاٹ دیا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ اگر تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے قربانی کی ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو کاٹنے سے رکا رہے. یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی حدیث مسلم شریف کی اور بھی ہے، اور بھی کتابوں میں دوسری بھی حدیث ہے. تو اس میں لیکن ایک بات جو ہے، ایک بات بتا دیتا ہوں، جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے زیادہ افضل ہے کہ وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ ہو جائے بال نہ کاٹے. نمبر 1. نمبر 2، جو قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. نمبر 3، اگر ایک آدمی جو غیر ضروری بال ہوتا ہے وہ پچھلے 30-35 دن سے اس نے کاٹا ہی نہیں ہے، اب اتفاق سے یہ مہینہ کا پہلی تاریخ آ گئی، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ 40 دن بھی ہو جائیں گے، اگر ایسی شکل ہے تو چونکہ وہ مستحب ہے بال نہ کاٹنا، اور 40 دن کے بال نہ کاٹنا گناہ ہے لوگوں. لہذا ایسا آدمی جس نے غیر ضروری بال نہیں کاٹے ہیں اور 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا، تو وہ چاہے چاند دیکھ لیا ہو، چاہے قربانی کرنا ہو یا نہیں کرنا ہو، وہ اپنے بال کاٹ دے، کیونکہ وہ ضروری کام ہے. پوچھا گیا ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں. قربانی کا ذبح کرنا اگر وہ عبادت سمجھتا ہے تو عبادت میں اس طریقے سے اجرت نہیں لینا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب، صحیح روایت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خطیب کھڑا ہوا اور وہ جو ہے اس نے تعریف کی. خطیب، آپ یہ سوچیں گے کہ حضور کے سامنے کون تقریر کر رہا تھا، تو یہ بات کو سمجھ لیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے عرب میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا آدمی جب تقریر کرنے آتا ہے تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک تعارف کراتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جملے بولتے ہیں. جو اناؤنسر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بہت سی باتیں بولتے ہیں کافی دیر تک. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی مجمع میں ہوتے تھے تو بعض لوگ تعارف کراتے تھے ایسی جگہ پر جہاں پر نیا مجمع ہوتا تھا. تو وہ صاحب جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے 2 جملے کہے. انہوں نے کہا، دیکھو، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا، کہ اگر ان دونوں کی کسی نے نافرمانی کی، تو جیسے ہی انہوں نے کہا نافرمانی کی، حالانکہ آج بھی ہم تقریر میں یہ بولتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. اور بیسل خطیب، بہت ہی بیکار قسم کے خطیب ہے یہ جو بات کر رہا ہے. تو صاحب نے پوچھا کہ مولانا اس میں کیا غلطی اس نے کیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بیکار جو ہے وہ مقرر ہے. یہ حقیقت میں کیا ہے، بہت مشہور حدیث ہے یہ. اس میں انہوں نے کیا یہ کہ اللہ اور رسول کو اکٹھا کر دیا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول کی نہ اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے. وہ لفظ اور استعمال نہیں کیا انہوں نے. وَمَن يَعْصِهِمَا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، تو اللہ کو رسول کے ساتھ ملا دیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوک دیا کہ یہ جو پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات مانے.
اس پر اللہ کے رسول خاموش بیٹھے رہے. دوسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، جیسے آج ہم جھٹکے میں بول دیتے ہیں جب کوئی بات ہوتی، اللہ جانے رسول جانے، یہ جملہ بھی غلط جملہ ہے. اللہ جانے رسول جانے، بھئی اللہ سب کچھ جانتا ہے، رسول اتنا جانتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، رسول تو سب کچھ ہی جانتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے جملے ڈیلی زندگی میں بولتے رہتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. تو وہ اور کا لفظ نکال دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پڑھائی کرنے کے لیے لون لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور اس پر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی گورنمنٹ معاف بھی کر دیتی ہے. تو کیا وہ لون لیا جا سکتا ہے؟ پھر دوسرا اسی میں پوچھا گیا اگر مجبوری ہو تو. ٹھیک ہے، مجبوری کے فتوے ہمیشہ عام حالات سے الگ ہوتے ہیں. رہا یہ کہ ایک آدمی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ لون مل رہا ہے چلو لون لے لو، ایسے آدمی کے لیے وہ لون لینا جائز نہیں ہے. ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور واقعی میں جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ مدد نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی شکل میں مجبوری درجے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ پھر وہ لون لے کر کے پڑھائی کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سود لیا نہیں جا رہا ہے بلکہ کیا ہے، دیا جا رہا ہے. تو یہ مجبوری درجے میں ایسا جو ہے وہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جائز ہے، اور ہونا بھی چاہیے جائز، کیونکہ ایک بندہ پڑھنا چاہتا ہے، پیسے نہیں تو کیا کرے گا وہ. اور 99% مجھے تو یو پی کا نہیں معلوم ہے لیکن یہاں کا معلوم ہے کہ کرناٹک میں تو 99% کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آخر میں گورنمنٹ بچہ جب فارغ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، معافی ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر تو لوگ اسی چکر میں لے لیتے ہیں کہ معاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. واللہ عالم. بہرحال اگر ایسا ہے تو مجبوری درجے میں کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا مرنے والے کے نماز کا فدیہ دینا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بہت واضح طور پر بات معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا فدیہ جو دیا جاتا ہے، یعنی کسی آدمی کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اب تو باقاعدہ یہ ایک بزنس بن گیا ہے. میرے پاس خود ایک ٹیم آئی پوری جو ہے وہ ان کے جن کی نماز چھوٹی تھی ان کے وارثین آئے اور وہ پوری ٹیم آئی. وہ ٹیم آ کر کے ان کو کنونس کر رہی تھی کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اور آپ کے والد صاحب کی 50 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، لہذا ایک نماز کے چھوٹنے کا اتنا فدیہ ہوتا ہے، 1.25 کلو گیہوں، تو 5 نماز کا اتنا ہوگا، تو مہینے بھر کا اتنا ہوگا، اور 60 سال 50 سال کا اتنا ہوگا. تو مولوی صاحب نے اپنے چندے کا پورا انتظام کیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ فدیے کا ان کو ترغیب دلائی. اچھا وہ پیسے والے آدمی تھے، وہ اتفاق سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں، چلو ہم لوگ ان سے بات کریں. وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا ان کا مسلک الگ الگ ہے. وہ اتفاق سے میرے پاس آ گئے تو مجھ سے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو قرآن حدیث سے دلیل دیجئے کہ صاحب مرنے والا جو ہے اگر مر گیا ہے تو اس کے نماز کا فدیہ. تو حقیقت میں کسی حدیث میں نماز کا فدیہ لکھا نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو کی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ صاحب یہ غلط اسٹیشن ہم نے پکڑا ہے، لہذا وہ بولے کہ میں ان کو نہیں سمجھا پاؤں گا مولانا صاحب کو، اور وہ ان کو جانے لگے. خیر وہ ہمارے چکے قریبی تھے، وہ بیٹھے رہے. ہم نے پھر بعد میں بتایا کہ یہ بزنس لوگوں نے بنا لیا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ بتانا چاہتے تھے کیونکہ ڈائریکٹ سوال کیا گیا ہے حدیث بتائیے، حدیث موجود نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلہ کس بات پر ہے کہ روزے کا فدیہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بدلے میں اس کے وارثین فدیہ دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو 1/3 کی پراپرٹی سے اس کا فدیہ دینا لازم ہے. اس بنیاد پر قیاس کیا گیا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس نے وصیت کر دی کہ صاحب میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں اور اس کا فدیہ دیا جائے، تو اس کی پراپرٹی سے پہلے اس کا فدیہ نکالا جائے گا. شرط یہ ہے کہ 33% یعنی 100 روپے اگر چھوڑا ہے تو 33 روپے کے اندر ہی فدیہ نکالا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ پتہ چلا جتنا چھوڑ کے گئے ہیں اس سے زیادہ، وراثت چھوڑ کے گئے ہیں جتنا اس سے زیادہ فدیہ بن رہا ہے، اور پوری وراثت کیا ہو گئی، فدیے کی نظر ہو گئی، اور بقیہ لوگ جو ہے وہ طبلہ بجانے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک چیز یہ ہے، اگر انہوں نے وصیت کی ہے
تو 1/3 میں لازم ہے کہ ان کا فدیہ دیا جائے. یہ فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، حدیث موجود نہیں ہے، قیاس کیا گیا ہے روزے کے اوپر. اور اگر انہوں نے وصیت ہی نہیں کی ہے تو دوسری رائے یہ ہے کہ اگر وہ نمازی بندہ ہے اور بیماری کی وجہ سے چند دن کی نماز یا 1 سال فریش رہا، بستر پہ رہا، نماز نہیں پڑھ سکا، حالانکہ نمازی بندہ تھا، تو یہ بچوں کا جو ہے وہ سپوت بچوں کی وہ ہے، مطلب کہ اپنے والدین کی طرف سے یا جو انتقال ہوا ہے اس کی طرف سے وہ فدیہ دے دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ نمازی تھا اور بیچارہ بیماری کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا، اٹھ بیٹھ نہیں سکا، جو بھی کر سکا، مطلب جو بھی حالات تھے، تو یہ دوسری شکل ہے کہ ایسا کر دینے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے بدلے میں فدیہ قبول کر لے گا. اور اگر رہا یہ کہ 50-60 سال کی نماز کا فدیہ کوئی ادا کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں. ایسے تو سارے مالدار جو ہیں دنیا کے وہ چاہے زندگی بھر نماز چھوڑیں اور بعد میں پھر ان کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ نکال دے دیا جائے اور نماز کی اہمیت ہی ختم ہو جائے. تو ایسا کرنے سے پھر نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی. لیکن ایسے جو بخیل لوگ ہیں اور وہ نکال دیں اتنا پیسہ، تو ایک فائدہ ہے کہ بھئی غریب کا فائدہ ہو جائے گا. ان کی نماز معاف ہو نہ معاف ہو، غریب کا کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا. تو اس میں زیادہ رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ بولو ہاں نکالو، کم سے کم غریب کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. زندگی بھر نماز چھوڑا، بدماشی کیا، چلو کچھ غریب کو فائدہ ہو جائے. تو یہ مطلب یہ جو پوری بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. پوچھا ہے کہ مولانا صاحب بچے لوگ چھوٹے قالین پر یا گدے پر پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، پیشاب پاخانہ جب معلوم ہو گیا کہ کیا گیا ہے تو جب تک اس کو دھلا نہیں جائے گا پاک نہیں ہوگا. اس کی بہت سی شکل ہے کہ کیسے اس سے بچا جائے، وہ تمام ترکیبیں ہم کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن میں اپنی بہنوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ بہت لاپرواہی کرتی ہیں. گھروں میں پیشاب کر دیتے ہیں بچے، اس کو ویسے ہی کبھی ایک مرتبہ کیا پیشاب کیا اور گیلا کپڑا لائیں اس کو پوچھ دیا. اب پوچھنے کے بعد تو پیشاب اگر 4-6 انچ میں تھا اور ایک مرتبہ اگر جب گیلے کپڑے سے آپ نے پوچھا تو 3 فٹ آپ نے پھیلا دیا. بھئی اگر پوچھنا ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ پوچھیں، 4 مرتبہ پوچھیں. ایک مرتبہ پوچھیں لے کر نچوڑ دیں، کپڑا دھل لیں، پھر دوبارہ کپڑے کو پانی سے بھگوئیں اور لا کر کے پوچھیں، پھر لے جا کر کے. کیونکہ اصل پاکی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ناپاکی پانی کے ساتھ تقاطر ہو جائے، قطرے گر جائیں. اب جیسے مثال کے طور پر کسی قالین پر پیشاب کر دیا بچے نے، تو قالین کو اٹھا کر کے ایسے ٹانگ دیا جائے اور اس پر لگاتار پانی ڈالا جائے جہاں پر پیشاب کیا ہے، اور نیچے سے پانی کیا ہو، گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے. جب اس کو یقین ہو جائے کہ پیشاب کے سارے قطرات پانی کے ساتھ کیا ہوں گے، بہ ہو گئے، اطمینان ہو جائے، تو اس طریقے سے. بہرحال یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس نے انجانے میں کر دیا ہے. بچہ جس کا ہے وہ تو جانتا ہے نا، تو جو جانتا ہے اس کے اوپر تو شریعت لاگو ہوگی. بچے کے اوپر شریعت ہے. بچے کو تو دھلنے کو میں کہہ نہیں رہا کہ بچہ اٹھ کے دھلے، جس کا بچہ ہے وہ دھلے. بہرحال بغیر دھلے پاک نہیں ہوگا. ایک صاحب نے، ہمارے رشتہ دار ہیں اور بہت ہی گمبھیر سوال کیا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو فلمی دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی کمائی حرام کیوں ہے؟ جبکہ بہت سے لوگ دنیا میں مثال کے طور پر وہ ناچتے ہیں، وہ گاتے ہیں، جو بھی فلم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، میوزک کا کام کرتے ہیں، تو ان کی کمائی حرام کیوں ہے؟ حالانکہ دوسرے لوگ بھی، بہت سے لوگ ہیں جو ناچتے ہیں، حرام کام وہ بھی کرتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں. تو میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ایک ہوتا ہے حرام کام کرنا. کیا ہوتا ہے؟ حرام کام کرنا. ایک ہوتا ہے حرام کام کے ذریعے پیسہ کمانا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے شراب پی لیا، اس نے آپ کو بعد میں دعوت کی. کس نے؟ اس شرابی نے آپ کو دعوت کی. آپ اس کے گھر میں دعوت کھا سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی شراب کا دھندا کرتا ہے، اس نے دعوت کی، آپ اس کے یہاں دعوت نہیں کھا سکتے ہیں. تو حرام کام کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور حرام کام کو پیشہ بنا کر پیسہ کمانا الگ چیز ہوتی ہے. اس بنیاد پر وہ چیز حرام ہے.